بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہ 10th لیکچر ہے جس میں ہم اپنے اگلے کانسیپٹ جی کے بک کو ڈسکس کریں گے بیفور گوئنگ ٹو ڈیلی اسکیجول۔ ڈیلی اسکیجول کا کانسیپٹ ڈسکس کرنے سے پہلے ہم جی کے بک کی بات کریں گے۔ جی کے بک کی فل فارم کی بات کی جائے تو یہ ہے گیٹ کیپر بک۔ اب یہ گیٹ کیپر بک ہے کیا اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ گیٹ کیپر بک دراصل آپ کی زندگی کو ڈسپلنڈ بناتی ہے اور آپ اس سے بہت ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ گیٹ کیپر بک کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں یا گیٹ کیپر بک بیسیکلی ہے کیا، تو گیٹ کیپر بک ایک پاکٹ ڈائری ہے جو کہ آپ اپنی پاکٹ میں اپنے ساتھ کیری کریں گے، اپنے ساتھ رکھیں گے، اور اس میں وہ تمام کام لکھیں گے جو آپ نے اپنی زندگی میں سر انجام دینے ہیں۔ ان کاموں کا تعلق آج کے دن سے بھی ہو سکتا ہے، اس ہفتے سے بھی ہو سکتا ہے، اس مہینے سے، اس سال سے، حتیٰ کہ اس میں وہ کام بھی مینشن کریں گے جو آپ نے ارادہ کیا کہ زندگی میں کروں گا، کبھی موقع ملا تو کروں گا، لیکن ابھی یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ اس کو اس سال میں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ان سب کو آپ لکھیں گے اور یہ آپ کی کہلائے گی گیٹ کیپر بک۔ اب اس گیٹ کیپر بک میں آپ ڈفرینٹ فولڈرز بنائیں گے۔ فولڈرز کس بیس پہ بنائیں گے؟ وہ فولڈرز اس بیس پہ بنائیں گے کہ میں نے کس کام کو پریورٹی دینی ہے، کس کام کو آج کرنا ہے، کس کو اس ہفتے میں کر سکتا ہوں، اور پریورٹی میں نے کیسے دینی ہے، پریورٹائزیشن میں نے کیسے کرنی ہے۔ وہ ہم نے پیچھے ڈسکس کیا کہ وہ چیزیں جو ہماری زندگی کے لیے ارجنٹ بھی ہیں اور امپورٹنٹ بھی ہیں وہ پریورٹی میں آئیں گی۔ تو ڈفرینٹ فولڈرز بنا دیے جائیں گے جی کے بک میں۔ ان میں سب سے پہلا ہے MTL ماسٹر ٹو ڈو لسٹ، اگلا ہے YTL ایئرلی ٹو ڈو لسٹ، اگلا ہے MTL منتھلی ٹو ڈو لسٹ، اگلا ہے WTL ویکلی ٹو ڈو لسٹ، اگلا ہے TTL ٹوڈیز ٹو ڈو لسٹ۔ اب ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ترتیب سے ڈسکس کریں گے کہ ہم نے کن کاموں کو کن فولڈرز میں رکھنا ہے اور کن چیزوں کو بنیاد بنانا ہے، یہ کن فیکٹرز کو بیس بنانا ہے اس کام کو اس فولڈر میں رکھتے ہوئے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں MTL کی، ماسٹر ٹو ڈو لسٹ۔ اس فولڈر میں وہ تمام کام لکھے جائیں گے جن کو آپ نے اپنی زندگی میں سر انجام دینا ہے لیکن اس سال نہیں کرنا۔ تو آپ نے جتنے بھی اپنی زندگی کے اہداف بنا رکھے ہیں، لیٹس سپوز 10 کام آپ نے اپنی ڈائری میں لکھ لیے، جی کے بک میں لکھ لیے، اب آگے فولڈرز بنائیں گے تو وہ 10 کے 10 کام آپ دیکھیں گے کہ ان میں کتنے ایسے ہیں جن کو میں نے زندگی میں کرنا ہے لیکن اس سال نہیں کرنا، تو وہ ماسٹر ٹو ڈو لسٹ میں آ جائیں گے۔ پھر اگلی لسٹ آئے گی آپ کی ایئرلی ٹو ڈو لسٹ۔ اس فولڈر میں اب وہ کام رکھیں گے، وہ کام لکھیں گے جو آپ نے اس سال کرنے ہیں۔ اب اس فولڈر میں کام کہاں سے آئیں گے؟ اس فولڈر میں کام آئیں گے ایک تو ماسٹر ٹو ڈو لسٹ سے اور دوسرا آئیں گے پریویس ایئر ٹو ڈو لسٹ سے۔ مطلب کہ آپ نے ایک تو دیکھنا ہے ماسٹر ٹو ڈو لسٹ میں کہ ماسٹر ڈو ڈو لسٹ میں وہ کام جو میں نے پہلے تو نہیں کیے، پچھلے سال تو نہیں کیے لیکن ابھی اس سال مجھے سر انجام دینا ہے۔ میری یہ ماسٹر ٹو ڈو لسٹ میں تھا کہ میں نے ان کو اپنی زندگی میں سر انجام دینا ہے لیکن میں پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال سر انجام نہیں دے سکا، اس سال کروں گا۔ تو ایک تو کرنٹ ایئر ٹو ڈو لسٹ جو آپ کی بنے گی YTL ایئرلی ٹو ڈو لسٹ، وہ اس سے بنے گی، آپ ماسٹر ٹو ڈو لسٹ کو دیکھیں گے۔ پھر دوسرا اس میں ایک اور چیز ہے پریویس ایئر ٹو ڈو لسٹ۔ آپ نے پچھلے سال کی ٹو ڈو لسٹ بنائی ہوگی تو اس میں کئی کام ایسے ہیں جو آپ نے سر انجام دے دیے، آپ نے ارادہ کیا کہ اس سال کروں گا، پچھلے سال کا ارادہ تھا کہ اس سال کروں گا اور 90% ان میں سر انجام دے دیے۔ جو 10% کسی فیکٹر کی وجہ سے، کسی بیس کی وجہ سے، کسی بنیاد پر نہیں ہو سکے، آپ نے اب ان 10% کاموں کو بھی کرنٹ ایئر ٹو ڈو لسٹ میں لے آنا ہے، لکھ لینا ہے۔ پھر آپ کی جو نیکسٹ لسٹ آ جائے گی وہ آپ کے پاس آ جائے گی منتھلی ٹو ڈو لسٹ۔ منتھلی ٹو ڈو لسٹ میں کام کہاں کہاں سے آئیں گے؟ ایک تو کرنٹ ایئر ٹو ڈو لسٹ سے۔ اب ان کو میں نے کیسے ڈٹرمن کرنا ہے کہ میں نے اس سال کے جو کام ہیں وہ کرنٹ منتھ میں کون کون سے کرنے ہیں؟ پھر وہی بات کہ آپ نے دو چیزوں کو بیس بنانا ہے، ایک ارجنسی اور ایک امپورٹنس۔ کون سا ارجنٹ ہے جو مجھے میرے ویژن کے قریب لے کے جائے گا، کون سا امپورٹنٹ ہے جو مجھے میرے ویژن کے قریب لے کے جائے گا۔ تو سارے سال کے کام جب آپ نے ڈٹرمن کر لیے تو اس میں سے پھر آپ نے اس ماہ کے کام جو نکالنے ہیں وہ انہی دو بنیادوں پہ، انہی دو بیسس پہ نکالنے ہیں، ایک ارجنسی اور ایک امپورٹنس۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور چیز جو آپ نے دیکھنی ہے، ہر ماہ دیکھنی ہے، ہر ماہ اس کو دیکھنا ہے، وہ ہے آپ کی پریویس منتھ ٹو ڈو لسٹ. مطلب ایک ہے کرنٹ منتھ ٹو ڈو لسٹ. اس کے علاوہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پچھلے ماہ کون سے ایسے کام تھے جن کا میں نے ارادہ کیا تھا، اس میں 70 80 90 کتنے پرسنٹ کر سکا ہوں، اور کتنے پرسنٹ ایسے ہیں جو کہ باقی ہیں. آپ نے اس لسٹ میں ان کو بھی لے کر آنا ہے. پھر آگے آ جائے گی آپ کی WTL، دیٹ از ویکلی ٹو ڈو لسٹ. اب ویکلی ٹو ڈو لسٹ میں بھی اسی طرح آپ اپنی منتھلی ٹو ڈو لسٹ دیکھیں گے جو آپ نے اس ماہ کی ٹو ڈو لسٹ بنائی. اب اس میں ڈٹرمن کریں گے کہ کس کو پریورٹائزیشن دینی ہے. جن کو پریورٹائزیشن دینی ہے وہ آپ کی کرنٹ ٹو ڈو لسٹ میں آ جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ ویک ٹو ڈو لسٹ میں جو کام آئیں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر پریویس ویک دیکھنا ہے کہ پچھلے ہفتے کن کاموں کا ارادہ کیا تھا، کون سے کر سکا ہوں، کون سے نہیں کر سکا. جو نہیں کر سکا وہ میری اس ویک کی ٹو ڈو لسٹ میں آ جائیں گے. پھر لاسٹ میں ہمارے پاس آ جائے گی ٹوڈیز ٹو ڈو لسٹ. اس میں اب ایک تو میں دیکھوں گا کرنٹ ویکلی ٹو ڈو لسٹ، اس ہفتے کی ٹو ڈو لسٹ دیکھوں گا، اور ان میں بھی دیکھوں گا کہ مجھے کون کون سے کام میننگ فل لائف کے قریب لے کے جا رہے ہیں، کن کو میں نے پریورٹائزیشن دینی ہے. اور اس کے بعد پھر پریویس ڈے ٹو ڈو لسٹ، مطلب پچھلے دن میں کون کون سے کاموں کا ارادہ کیا تھا، نہیں کر سکا، آج جو میں نے سر انجام دینے ہیں. تو اس طرح آپ کا ایک پورا اسکیجول بنے گا، آپ کی گیٹ کیپر بک بنے گی، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت مفید اور ہیلپ فل ثابت ہوگی اپنے کاموں کو بر وقت انجام دینے میں. اس کے 3 4 فوائد ہیں. ایک تو کام بر وقت ہوں گے، دوسرا کاموں کو بھولیں گے نہیں، تیسرا کاموں کا بوجھ محسوس نہیں کریں گے، ریلیکسڈ فیل کریں گے. جب آپ نے سپلٹنگ کر رکھی ہے، جب آپ نے ڈسٹریبیوشن کر رکھی ہے کہ میں نے اس دن یہ کام، اس دن یہ کام، اس ہفتے اس مہینے یہ کام اس پیٹرن پہ سپلٹ کر کے ان کا یہ بریک اپ ہے، ان کو سر انجام دینا ہے، تو بوجھ بھی نہیں ہوتا، کام بھی وقت پہ ہو جاتا ہے، اور کام بھی افیکٹو وے میں ہو جاتا ہے.